بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں بلال ڈار اور آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آپ کو آج پھر کچھ اچھی خبریں اور تجزیات دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آج کی جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ بلوچستان کی یہ ہے کہ بلوچستان میں قدوس بزنجو جو کہ سب کو گرا چکے ہیں اور اب ایک اور ان کی چال کامیاب ہوئی ہے۔ سی ایم بننے سے پہلے انہوں نے ایک ایسا داؤ کھیلا ہے جو ان کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا، اور وہ دیکھتے ہیں اور جام کمال صاحب کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ان کو بتائیں گے آپ کو کہ ان کی کیا اس وقت پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اور وہ کس پوزیشن پہ اب کھڑے ہیں، انہوں نے کیا سوچا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بات چیت کا آغاز کروں، ہمیشہ کی طرح پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یوٹیوب پہ میرے چینل پاکستان والا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیتے رکھیے۔ جو دوست باقاعدگی سے رائے دیتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو جی ناظرین، بات چیت کا سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ قدوس بزنجو جام کمال خان جیسے بہت ہی طاقتور مضبوط سی ایم کو ان کو ہٹانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایک ایسے سی ایم جن کے بارے میں یہ گمان تھا کہ انہیں 5 سال کی مدت پورے کیے بغیر کوئی نہیں ہٹا سکتا، شاید اگلی مرتبہ پھر یہیں آئیں، اور ان کے پیچھے ایک اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ بھی موجود تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی کرسی نہ بچا سکے، کیونکہ قدوس بزنجو جن کی ان کے ساتھ ٹھنی ہوئی تھی، اور کافی عرصے سے قدوس بزنجو اس کوشش میں تھے کہ تحریک عدم اعتماد لا کے ان کو جام کمال صاحب کی حکومت کو گرا دیا جائے، جس کے لیے انہوں نے متعدد مرتبہ کوششیں بھی کیں، اور لیکن وہ کوششیں بارآور اس وقت اس لیے ثابت نہ ہوئیں کہ ہر مرتبہ اسٹیبلشمنٹ جام کمال صاحب کو بچا لیتی تھی۔ تو ایک تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لاسٹ ٹائم اس موو سے پہلے جب قدوس بزنجو جام کمال خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے سرگرم تھے، اور وہ ناکام اس طرح ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں پھر روک دیا، اور وہ پھر انہیں بیک فٹ پہ جانا پڑا۔ تو میری ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے بڑا پوچھا، میں نے کہا قدوس بزنجو صاحب یہ تو پھر اس طرح سے تو آپ کبھی نہیں ہٹا سکیں گے۔ تو اس ملاقات میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ نیکسٹ ٹائم میں جب کوشش کروں گا تو اس میں تمام اراکین سے قرآن مجید پہ حلف لوں گا اور بلوچ زبان لوں گا، قبائلی زبان لوں گا، تو اس کے بعد کوئی بھی منحرف نہیں ہوگا یا کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ویسے بھی لوگ جام صاحب سے تنگ ہیں، تو وہی انہوں نے کیا، پھر وہ قسم ان کی کامیاب ہوئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا چال چلی ہے۔ دیکھیں، قدوس بزنجو صاحب جن کے پاس اکثریت تو تھی، لیکن ایک گمان تھا کہ جام کمال صاحب کے ساتھ جو 8 اراکین ہیں باب پارٹی کے، اور پھر ان کے اتحادی جن میں ANP، BNP عوامی، اور اس طرح ہزارہ ڈیموکریٹک الائنس وغیرہ، یہ ساری، اور گورام بگٹی، تو یہ سارے مل کے ایک بڑی بھرپور اپوزیشن کریں گے، اور یہ 22-24 کی ایک اپوزیشن ہوگی جو یہ نہ صرف بلوچستان بلکہ وفاق میں بھی عمران خان کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگی۔ لیکن سچویشن اب یکایک ایک دم تبدیل ہو گئی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ جو باب پارٹی کے اکثر اراکین ہیں وہ جام کمال خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کے قدوس بزنجو کیمپ میں آ چکے ہیں۔ اسی طرح ان کے اتحادی پاکستان تحریک انصاف جو کہ سردار یار محمد رند صاحب سی ایم کے امیدوار تھے، وہ کھڑے ہوئے، اور وہ بھی ان کے پاس بھی قدوس بزنجو چل کے گئے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت بنے جس کی کوئی مخالفت نہ ہو، اور ہم مل جل کے معاملات کو چلائیں اور بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کریں۔ تو سردار یار محمد رند صاحب نے ان کی یہ ریکویسٹ مان لی، اور وہ دستبردار ہو گئے۔ اسی طرح جو ANP ہے وہ بھی شامل ہونے جا رہی ہے حکومت میں۔ تو یوں ہزارہ ڈیموکریٹک والے بھی آگے، گورام بگٹی بھی ادھر آگے، تو قدوس بزنجو صاحب بڑے اس حد میں کامیاب ہوئے کہ ان کی کوئی اپوزیشن ہو ہی نہ، اور اگر ہو بھی تو جام کمال صاحب کے پاس اتنے لوگ نہ ہوں کہ وہ انہیں کسی جگہ چیلنج کر سکیں یا ان کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کر سکیں۔ تو اس اسٹریٹجی میں وہ کامیاب بھی ہوئے، اور جو جام کمال صاحب نے وفاق کو دھمکی لگائی تھی، خاص طور پہ عمران خان صاحب کو کہ میں وفاق میں آپ کو دیکھوں گا، اور صادق سنجرانی صاحب کو لگائی تھی، وہ چیزیں
اب جام کمال صاحب کی جو میں نے لاسٹ ولاگ میں کہا تھا کہ ان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو انٹیکٹ رکھیں، متحد رکھیں اور اپنے ساتھ جوڑے رکھیں. یہی ان کا بڑا کام امتحان ہے، لیکن اسی میں وہ ناکام ہو گئے ہیں اور ان کے لوگ ان کو چھوڑ گئے ہیں. لہٰذا اب قدوس بزنجو کی جو ورکنگ تھی وہ بہت شاندار رہی، اور انہوں نے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ایک آرام دہ سکون والی گورنمنٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. 29 تاریخ کا اجلاس ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ حل بھی اٹھا لیں گے، نظر یہی آتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے قدوس بزنجو صاحب کے لیے کہ اگلے جو 2 سال ہیں، ان 2 سالوں میں وہ بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا کرتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ ورنہ ان پہ بھی تنقید ہوگی کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ چیلنج کے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح اس سے نبردآزما ہوتے ہیں. پروگرام کے آخر میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.